ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقسموا بالله جهد إيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كاذبون إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون۔ اور انہوں نے اللہ کی قسم کھائی اپنے حلف میں حد کی کوشش سے کہ اللہ مردے نہ اٹھائے گا، ہاں کیوں نہیں سچا وعدہ اس کے ذمے پر ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اس لیے کہ انہیں صاف بتا دے جس بات میں جھگڑتے تھے، اور اس لیے کہ کافر جان لے کہ وہ جھوٹے تھے۔ جو چیز ہم چاہیں اس سے ہمارا فرمانا یہی ہوتا ہے کہ ہم کہیں ہو جا وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مشرک ایک مسلمان کا مقروض تھا، مسلمان سے اس نے قرض لیا تھا، مسلمان نے مشرک پر تقاضا کیا کہ قرض لوٹاؤ۔ دوران گفتگو میں اس نے اس طرح اللہ کی قسم کھائی کہ اس کی قسم جس سے میں مرنے کے بعد ملنے کی تمنا رکھتا ہوں، یہ مسلمان نے کہا کہ میں تم سے اپنا قرض ضرور وصولوں گا۔ تو اس پر مشرک نے کہا کہ کیا تیرا یہ خیال ہے کہ تو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھے گا؟ اور مشرک نے پھر قسم کھا کر کہا کہ اللہ مردے نہ اٹھائے گا۔ تو اس پر جو ہے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور انہوں نے اللہ کی قسم کھائی، اور کیسی قسم کھائی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہد ایمانہم، پرزور سختی سے، شدت کے ساتھ۔ کیا؟ لا یبعث اللہ من یموت، کہ اللہ مردے نہ اٹھائے گا، دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ دنیا میں جتنے ادیان ہیں، دین ہے، وہ 3 ادیان میں منحصر ہے۔ ایک ہے دین سماوی، ایک ہے دین مشرکی، اور ایک دین ہے دین دہری۔ دین سماوی یعنی مسلمان، آسمانی کتابوں کو ماننے والے، انبیاء کو ماننے والے، اس میں آ گئے، سب آ گئے۔ یہ جو دین سماوی ہے، یہ دین سماوی والے، انبیاء کو ماننے والے اور کتابوں کو ماننے والے، یہ بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین رکھتے ہیں۔ مشرکین ان کے خلاف ہے، اور دہریہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ دین کچھ نہیں ہے، ایک نظام ہے چل رہا ہے، جب تک انسان رہے گا، مر جائے گا سب ختم ہو جائے گا، کوئی چیز ایسی نہیں ہے، ان کو کہتے ہیں دہریہ۔ تو یہ جو مشرک تھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے، اللہ کو مانتے تھے، اور یہاں تک مانتے تھے، کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیم پر ہے، دین حنیف پر ہے، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہے۔ شرک کرتے تھے، کہتے تھے ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم کب کہہ رہے ہیں اللہ کو نہیں مانتے؟ ہاں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ جو ہمارے بت ہے وہ وسیلہ ہے، یہ ان کے کیا ہے؟ معاون ہے، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اللہ کو مانتے تھے لیکن بعث بعد الموت کا انکار کرتے تھے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھایا جانا اس کا انکار کرتے تھے۔ اب اگر دیکھا جائے، یہ کہا جائے کہ بعث بعد الموت کوئی چیز نہیں ہے، یعنی ایک مرتبہ انسان مرا، ختم ہو گیا، اب اس کے بعد کچھ ہے ہی نہیں، قیامت نہیں ہے، جنت نہیں ہے، دوزخ نہیں ہے، عذاب نہیں ہے، تو پھر یہ دین اسلام کا اور اس کے عبادات کا، معمولات کا، احکامات کا، عملیات کا کیا فائدہ؟ کوئی کیا عمل کرے گا جب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھے؟ قیامت ہے ہی نہیں، جنت دوزخ ہے ہی نہیں،
ہر آدمی پھر اپنی اپنی ذمہ داریوں میں لگ جائے گا تو پھر یہ دین ہی ختم ہو جائے گا، پھر تو اللہ ہی کا انکار کر دے گا آدمی۔ بھائی عبادت کس چیز کی؟ اب یہاں پہ آ گئے ہم، دنیا میں زندہ ہیں، جب تک رہیں گے عبادت کس چیز کی؟ اللہ ہی کا انکار کرنا لازم آئے گا۔ یہ عقل کے اندھے اللہ کو تو مانتے تھے لیکن قیامت کا جو ہے انکار کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب ارشاد فرمایا، کہتے ہیں کہ دوبارہ زندہ اٹھائے نہیں جائیں گے؟ ہاں کیوں نہیں، سچا وعدہ اس کے ذمے پہ ہے، قیامت کا وعدہ اللہ کے ذمے پہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے قیامت قائم ہوگی، ہر ایک کو اپنا حساب دینا ہے، لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے ہیں۔ ان میں سے یہ کفار و مشرکین ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان کی تحدید کرتے ہوئے، اور یہ قیامت کیوں قائم ہوگی ان کو بتا دیجئے، اس لیے کہ انہیں صاف بتا دے جس بات میں جھگڑتے تھے، اور اس لیے کہ کافر جان لے کہ وہ جھوٹے تھے۔ ہم قیامت تو قائم کریں گے، قیامت کے بارے میں جھگڑتے ہیں، دوزخ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، جنت کے بارے میں یہ جھگڑتے ہیں، قبر کے عذاب کے بارے میں یہ جھگڑتے ہیں، کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے ہم قائم کریں گے کہ ان کو بتا دے کہ یہ چیز حق ہے۔ دیکھو عذاب جب ہوگا جب پتہ چلے گا ان کو۔ اور انہوں نے کیا کہا کہ یہ انسان مر جائے گا، گل جائے گا، سڑ جائے گا، بوسیدہ ہو جائے گا، ریزہ ہو جائے گا، تو پھر کیسے اٹھے گا یہ انسان؟ یہ کیسے اٹھے گا جب ہر چیز بکھر جائے گی، ختم ہو جائے گی، تو پھر دوبارہ کیسے اٹھے گا؟ ایک بات یہاں پہ یہ بھی ذہن نشی کیجئے کہ انسان جو جل گیا، انسان جس کو شیر نے کھا لیا، انسان تیزاب کے کنویں میں کودی مار گیا، اب تو ختم ہو گیا، وہ تو کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا، ایک دم ختم ہو گیا، راکھ بن گیا، اڑ گیا، ختم ہو گیا۔ تو جب قیامت قائم ہوگی تو انسان ڈپلیکیٹ جسم کے ساتھ آئے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں فرماتا۔ ایک نیا جسم نہیں آئے گا، اپ ڈیٹ نہیں ہوگا۔ ابھی ہم جس جسم کے ساتھ ہے، جس چمڑی کے ساتھ ہے، جس گوشت کے ساتھ ہے، جس ہڈی کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ رہتے ہوئے ہم گناہ کر رہے ہیں، تو یہی جسم ہوگا ہو بہو، نیا اپ ڈیٹ ہو کے نہیں آئے گا۔ ایسا ہے کہ بھائی آدمی تو وہی ہے لیکن چڑھ گیا دوسرا گوشت، ایک دم ویسے ہی ہو بہو بنا دیا گیا، ایسا نہیں ہوگا۔ جو ابھی ہمارا جسم ہے، ہماری جلد ہے، ہماری آنکھ ہے، ہمارے بال، ایک ایک رونگٹا، یہی ہوگا جو ہمیں دنیا میں دیا گیا تھا، یہی ہوگا، کیونکہ گناہ اس نے کیا ہے، تو پھر اپ ڈیٹ نئے جسم پر عذاب کیوں ہو؟ نہیں ہوگا، اسی پر ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کیسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی قدرت، اس کی شان یہ ہے، ہم جب چاہے کسی بھی چیز کو پیدا فرمانا چاہے، لشیء، کسی بھی چیز کو، چاہے آسمان ہو، چاہے زمین ہو، چاہے عرش ہو، چاہے کرسی ہو، چاہے پہاڑ ہو، چاہے جو ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمارا فرمانا بس یہی ہوتا ہے کہ ہو جا، فوراً وہ چیز ہو جاتی ہے، پلک جھپکنے سے پہلے معرض وجود میں وہ چیز جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ یہ تو مردے کے بارے میں شک کر رہے ہیں، ہم تو آسمان بھی پیدا کریں گے، زمین بھی پیدا کر سکتے ہیں، ہر چیز دنیا کو، پوری دنیا کو ایک وقت ہمارے کن سے معرض وجود میں ہم لا سکتے ہیں، تو پھر یہ مردہ زندہ کرنا کیا مشکل ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلائل ایسے دیے کہ سارے کے سارے مبہوت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، صلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔